اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں NTV پروگرام ویکلی ایکسکلوزیو انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید۔ آج ہمارے ساتھ جو اس پروگرام میں شخصیت تشریف فرما ہیں وہ انتہائی منفرد نایاب شخصیت، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، عظیم شاعر ادیب میری مراد جناب وفا چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ کرم اللہ کا احسان، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سلامتی ہو آپ پر۔ سر میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ، بہت اللہ آپ کو شکریہ، آپ سلامتی نے دے۔ وقت دیا ہمیں اس پروگرام کے لیے۔ جی ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ سوالات پر مبنی ہوتا ہے، تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ جناب وفا چشتی صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے سر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ اپنا علاقہ، ابتدائی تعلیم ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیے کہ آپ بنیادی طور پہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میرا بنیادی علاقہ ریاست بہاولپور ہے، ماشاء اور ریاست بہاولپور کا دارالمقام جہاں پیلس ہے ریاست کا، ڈیرہ نواب صاحب، وہ ہے میرا جائے پیدائش۔ وہیں بنیادی تعلیم میں نے حاصل کی، پھر انٹرمیڈیٹ میں نے پھر یہیں اسلام آباد سے آ کے کیا، راولپنڈی بورڈ سے۔ اس سے آگے پھر میں تعلیم کو کنٹینیو نہیں رکھ سکا، اس لیے کہ پھر نوکری ہو گئی، نوکری اور بچوں کے معاملات میں تعلیم کو میں آگے نہیں بڑھا سکا۔ جی ناظرین، جس طرح وفا چشتی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کا تعلق صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور سے ہے، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی، پھر آپ اسلام آباد شفٹ ہو گئے اور یہاں پہ آپ نے دیگر جو تعلیم ہے وہ حاصل کی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے ماشاءاللہ، تو اعلیٰ تعلیم کا بھی تقریباً آپ نے ذکر فرما دیا، تو انٹرمیڈیٹ تک آپ کی تعلیم ہے، اس کے بعد آپ نے تعلیم کو نہیں آگے نہیں بڑھایا میں نے۔ آگے تعلیم اصل میں روزگار کے معاملات ایسے تھے، بچوں کی تعلیم تربیت کے معاملات ایسے تھے، داخلہ بھیجنے کے باوجود BA کا میں امتحان نہیں دے سکا۔ یہی دیکھ لیں آپ کہ میرا چھوٹا بھائی حالانکہ وہ ڈبل ایم اے تھا، ٹرپل ایم اے تھا، اور وکالت بھی اس نے کر رکھی تھی، وہ میرے پیچھے پڑا رہتا تھا کہ یار، اس کے کہنے پہ میں نے داخلہ بھیجا، مگر پھر میں نے امتحان نہیں کیا، اس لیے کہ امتحان دینے کی توفیق ہی نہیں ہوئی پھر۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ شاعر ہیں اور بڑے بے مثال قسم کے شاعر ہیں، تو شاعری کا جو آغاز ہے یہ حادثاتی تھا یا ویسے آپ نے شوقیہ طور پہ اس کو اپنایا، آپ شوق رکھتے تھے کہ میں ایک شاعر بنوں گا؟ میرے بڑے ابا یعنی کہ ہماری جد سیدنا ابا فرید بن مسعود گنج شکر علیہ رحمہ شعر فرماتے تھے، ان کا تو پورا کلام ہے جو گرنتھ صاحب میں شامل ہے، اور گرنتھ صاحب سے باہر بھی ہے۔ پھر نسل ہا در نسل معاملہ چلتا ہوا میرے بڑے ابا تک آیا، تو میرے بڑے ابا 8 زبانوں کے شاعر تھے، اس میں سنسکرت بھی شامل تھی۔ تو وہ ان کا کلام موجود پا، انہوں نے کہا جی میرے کلام کو چھپوانے کی زحمت نہ کرے کوئی، انہوں نے پریفیس میں ہی لکھ دیا کہ میرے کلام کو چھپوانے کی میری اولادوں میں سے کوئی کوشش نہ کرے۔ تو وہ پھر میرے والد گرامی شاعری کو بھی بہت اچھا سمجھتے تھے، موسیقی کو بھی بہت اچھا سمجھتے تھے، تو انہوں نے زمیندارے کو پسند فرمایا، زمیندارہ ہی کیا ساری زندگی، ملازمت بھی نہیں کی۔ صحیح۔ مگر وہ شاعری کو سمجھتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، سنتے تھے۔ تو جب میرا ٹائم آیا تو وہ بچپن سے میرے معاملات شاعرانہ تھے۔ تو 8ویں سے میں نے سرائکی میں شعر کہنا شروع کر دیے تھے۔ دوڑے جو ہمارے ہاں، ڈوڑھا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے خاص طور 4 مصروں کا، جسے ہم ڈوڑھا کہتے ہیں، وہ سسی کے موضوع پہ سارے میں نے کہے۔ تو وہ والد صاحب نے اسے پسند نہیں فرمایا، انہوں نے کہا نہیں، تم اپنے کیریئر، تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ کرو، یہ شاعری میں تمہیں الاؤ نہیں کر سکتا۔ تو جب تک میں وہاں گاؤں میں رہا، FA تک وہیں معاملہ کیا، FA میں کلیئر نہیں کر سکا، 2 سبجیکٹ بڑے مشکل رکھوائے والد صاحب نے، اسٹیٹسٹکس اور اپنا اکنامکس۔ وہ میرے مزاج کے سبجیکٹ نہیں تھے، مگر ابا سے کے کہنے میں نے رکھ لیے۔ وہ ویسے بھی خشک مضمون ہے۔ ہاں جی، خشک مضمون ہے، تو وہی دونوں مضامین میں میری سپلی آئی، باقی تو میں نے سارے مضمون کلیئر کر لیے۔ تو پھر یہاں آ کے پھر میں نے اپنی مرضی سے آرٹس کے مضامین میں نے FA کیا، الحمدللہ وہ ہو گیا۔ پھر وہ بھائی میرا کہتا رہا، تو
میں نے داخلہ بھیجنے کے باوجود وہ مجھ سے نہیں بن پڑا، میں نہیں دے سکا۔ یہ بات نہیں تھی کہ مجھ میں کیپیسٹی نہیں تھی اپنا بی اے کرنے کی، بہت اچھے نمبروں سے کرتا۔ مجھے بھائی کہتے تھے، کہنے لگا تو کچھ بھی نہ پڑھ، جا کے پیپر دے تو پاس ہو جائے گا، وہی ٹھیک کہتے تھے بھائی میرے۔ مگر یہ ہے کہ بس وہ جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، وہ اس طرف طبیعت نہیں آئی۔ اچھا ناظرین، جس طرح جناب وفا چشتی صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز 8ویں کلاس سے کیا ماشاءاللہ، اور ان کی شاعری کی ابتدا پنجابی دوڑا ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی دوڑا اگر ہمیں بھی سنائیے۔ جی گزارش یہ ہے کہ ایک تو میری یادداشت کا مجھے پرابلم، گھر لکھے پڑے ہیں دوڑے، وہ جو میں نے سسی کے موضوع پہ لکھے تھے وہ والد صاحب نے وہ تندور میں پھینک دیا تھا، وہ رجسٹر تندور میں پھینک دیا اور وہ اسے ملیا میٹ کر دیا معاملہ۔ یہاں آ کے میں نے کافی سارے دوڑے لکھے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں مجھے یاد مجھے نہیں آتی، البتہ اردو چیزیں مجھے یاد، وہ بھی یاد نہیں ہیں، بلکہ میرے پاس ہے غزلیں، وہ جیب میں رکھی ہوئی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ وقت بھی کافی ہو گیا نا، آپ ماشاءاللہ بتا رہے تھے 8ویں میں جی ہاں جب جی ہاں تب جی سے ہاں آپ نے آغاز کیا۔ نہیں، سرائکی چیزیں میں نے کہی ہیں، دوڑے بھی کہے ہیں اور کافیاں بھی کہی ہیں، غزلیں بھی کہی ہیں۔ کنٹینیو کہہ رہے ہیں؟ ہاں کہہ رہا ہوں، کنٹینیو کہہ رہا ہوں کہ میری ماں بولی ہے، تو اپنی ماں بولی کا جو بندہ حق ادا نہیں کرتا تو وہ ماں بولی اگر کسی سے ناراض ہو تو وہ کیا پھلے پھولے گا پھر؟ اللہ اللہ، ماں بولی ناراض کر کے آپ دنیا میں کچھ نہیں پا سکتے، جیسے ماں کو ناراض کر کے آپ دنیا میں کچھ نہیں کما سکتے، اسی طرح ماں بولی بھی اگر آپ سے ناراض ہے، لفظ سانس لیتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی خاص مخلوق ہیں اور یہ سانس لیتے ہیں، فیل کرتے ہیں، تو ان لفظوں کے معاملے میں آدمی کو بہت دیانتدار ہونا چاہیے اور بہت درد مند ہونا چاہیے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ شاعری تو ایک بڑا وسیع میدان ہے جس میں دوڑا، ربائی، مایہ، غزل، کئی ایک اصناف سخن ہیں، تو آپ سب سے زیادہ کس کو پسند فرماتے ہیں؟ میں سب سے اول غزل کو پسند کرتا ہوں، ماشاءاللہ، اس کے بعد نظم کو پسند کرتا ہوں، تیسرے نمبر پر اگر میری مدر ٹنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو پہلے نمبر پر میں کافی سرائکی میں پسند کرتا ہوں، دوسرے نمبر پر میں غزل پسند کرتا ہوں اور تیسرے نمبر پر دوڑا۔ ماشاءاللہ، ماہیے کہے ہیں میں نے، حسینی ماہیے کہے ہیں میں نے، صرف اس لیے کہ میں کہہ سکتا ہوں، تو اس طرف چونکہ مزاج میرا ماہیے کا نہیں ہے، مگر میں نے کہے ہیں ماہیے، حسین ماہیے کہے ہیں، اور شاید انہوں نے ایکسٹینڈ بھی کروں گا، کہے ہیں میں نے، مطلب ہے کہ صرف یہ طبیعت کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ صنف بھی میں، مطلب ہے کہ اس میں کوئی تھوڑی بہت حیل و حائے ہے۔ جی جی، نعت کے بارے میں کچھ ادیب اور شاعر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ دو دھاری تلوار ہے، نعت کہنا بہت مشکل ہے، جی تو آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ اس میں جو ادبا کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں، اس لیے کہ نعت مبارک قرآن کریم کے اس قول مبارک کے مطابق کہ میرے محبوب کے سامنے آوازیں پست رکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے۔ تو نعت کا مقام ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آئے جنید و با یزید جا۔ تو جہاں اتنے بڑے بڑے کبار اولیاء کرام کے سانسیں اتھل پتھل ہو رہی ہیں اور وہ سانسوں کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہو، تو وہاں آج کے نعت گو شاعر کو بے تحاشا احتیاط کرنی چاہیے، لفظ کے بارے میں ہر لفظ نعت مبارک کا نہیں ہوتا، بہت چن کے لفظوں کا اہتمام کرنا ہوتا ہے اور لفظوں کو دیکھنا پرکھنا پڑتا۔ میرا ایک نعت مبارک کا شعر تھا، حضور بحر عنایات ہیں وفا چشتی، میں یہ تذکرتاً کہہ رہا ہوں، حضور بحر عنایات ہیں وفا چشتی، تمام تشنہ لبوں سے کہو ادھر آئیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو میرے استاد محترم نے جب دیکھا کہنے لگا بیٹا یہ لفظ بحر ہٹاؤ یہاں سے، میں حیران ہو گیا۔ وہ چشتی صاحب اس سلسلے کے صاحب اجازت ہیں اور وہ بھی صاحبزادہ نصیر الدین علیہ الرحمہ سے بے تحاشا محبتیں رکھتے تھے، جاتے رہتے تھے۔
اور صاحبزادہ صاحب بہت مہربانی فرماتے تھے، میرے استاد محمد سبطین شاہ جہانی صاحب، اللہ ان کو صحت سلامتی دے، آمین۔ تو انہوں نے کہا بیٹا اس میں اگر صرف خالی بحر ہوتا تو ٹھیک تھا، کیونکہ یہ نعت کا معاملہ ہے تو بحر مینز ڈیف کا بھی سنائی دیتا ہے۔ جی کہنے لگا بیٹ وہ بھی پڑھتا ہے کان میں، تو اسے ہٹائے۔ اللہ تو میں نے اسے پھر کر دیا کہ حضور قلزم الطاف ہیں وفا چشتی، کیا تمام تشنہ لبوں سے کہو ادھر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں کہ نعت مبارک کا کتنا باریک مقام ہے۔ جی وہ جو تلوار ہے قیامت کے دن جس پر سے آپ نے چل کے جانا ہے، بال سے بھی زیادہ باریک ہے، یہ اس سے بھی زیادہ باریک مقام ہے، اللہ اللہ اللہ۔ یہ اس سے بھی زیادہ باریک مقام ہے۔ بہت با خدا دیوانہ شوق وزبا محمد ہوشیار، اللہ اللہ۔ کیونکہ سرکار دو عالم کے معاملے میں آپ کو ہر صورت میں مؤدب رہنا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے کہ مالک الملک میں نعت مبارک سے کیسے ادھر ہو سکوں گا تیری مدد کے بغیر، تو وہ اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں پہ حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے، فرماتے جی ہیں بسم کہ اللہ۔ کہنے کو تو نعتیں سب نے کہیں، یہ نعت نصیر آفاقی ہے، ہاں کتھے مہر علی کتھے تیری تیری ثنا، ثنا، کیا خوب کہا سبحان اللہ۔ ہاں دیکھیں یہ ہے ادب جی جو پیر مہر علی شاہ صاحب کا مصرع ہے وہ نصیر نے نہیں دہرایا۔ اللہ آپ نے غور کیا؟ بے شک بے شک۔ وہ پیر صاحب کا مقام تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے حوالے سے جو بھی لفظ استعمال کیا جی وہ پیر صاحب کا مقام تھا، انہوں نے کیا۔ اس مقام کو عامت الناس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جو پیر صاحب نے استعمال کیا وہ انہی کو زیبا تھا، آپ لوگ جب پڑھیں تو مشتاق کا لفظ لگائیں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ شاعری میں آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ شاعری میں میرا آئیڈیل سچی بات ہے میر تقی میر ہے۔ کیا کہنا، خدا سخن۔ میں غالب کو میں مانتا ہوں، مگر میر تقی میر کا میں آپ یوں سمجھیں کہ میں انہیں بے تحاشا پسند کرتا ہوں، بے تحاشا پسند کرتا ہوں میر تقی میر کو۔ صحیح۔ اور میر تقی میر کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ میں انہیں زیادہ پسند کرتا ہوں، تو یہ ہوتا ہے کہ جو بندے کا آئیڈیل ہوتا ہے اس کے اندر ایک پھر خاص بات ہوتی ہے کہ ان کا کون سا خاص کلام ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس نے جہاں جہاں انسان کو ڈسکس کیا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ غم انسان کو جہاں جہاں ڈسکس کیا ہے، جہاں جہاں انہوں نے غم ذات کو ڈسکس کر کے اسے غم انسان بنا دیا ہے، وہ ایسی خوبصورتی سے۔ اب دیکھیں کہ میر تقی میر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ اللہ اللہ۔ یہ اتنا بڑا شعر ہے کہ بہت سارا فارسی اشعار کا خزانہ اس شعر کے مقابلے کا نہیں بن سکتا۔ بالکل۔ یہ اتنا بڑا شعر ہے اور اتنا بڑا فکری خزانہ ہے۔ اللہ جسے عطا فرماتا ہے، جسے اللہ عطا فرماتا ہے، جی جی۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، اشکاں لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اللہ اللہ۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اللہ یہ سہل ممتنع ہے کہ میر ہی کہہ سکتا ہے۔ اللہ۔ غالب جیسا بندہ، اس نے بے تحاشا زور لگایا غالب کے میر کے سٹائل میں غزل کہنے کا اور میر کو کراس کرنے کا۔ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ تو پھر غالب چونکہ انا پرست آدمی تھے، پھر انہوں نے میر تقی میر کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس نے اسے 3 سلوٹ مارے میر تقی میر کو، کہا کہ بلا آپ مہان ہیں، آپ استاد ہیں، تو میں کوئی اپنا راستہ ڈھونڈتا ہوں۔ تو اس نے اپنا راستہ ڈھونڈا تو غالب ہوا۔ غالب ہو کیا ہوا۔ جی ناظرین، جس طرح وفا چشتی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ غالب نے جب اپنا راستہ ڈھونڈا تو وہ غالب ہو گیا۔ اچھا یہ فرمائیے کہ شاعری آپ نے باقاعدہ طور پر سیکھی ہے یا قدرتی طور پر آپ اس صلاحیت سے مالا مال تھے؟ جی ایسا ہے کہ اللہ 2 باتیں، جس طرح آرٹسٹ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آرٹسٹ از بورن،
فنکار پیدا ہوتے ہی فنکار ہوتا ہے، ایسے ہی۔ اسی طرح شاعر بھی پیدا ہوتے شاعر ہوتا ہے۔ اور مجھ میں آثار تھے، والد صاحب نے علیہ الرحمہ نے یہ نوٹ کر لیا تھا، جی اور انہوں نے مجھے جب وہ میرا کلام جلایا تو مجھے ایک بات، جب وہ غصے میں ہوتے تھے تو پھر وہ انگریزی بولتے تھے، جنٹل مین آئی جسٹ وانٹ ٹو میک یو اے جنٹل مین ناٹ اے پوئٹ۔ ہاں، وہ پھر ظاہر ہے والد صاحب تھے تو میں خاموش ہو گیا۔ تو پھر یہاں اسلام آباد روزگار کے سلسلے میں آنا ہوا، تو پھر جب میرا ایک مشاعرہ ٹیلی ویژن پر، کافی سرائکی میں پڑھ رہا تھا پاکستان ٹیلی ویژن سے، تو اپنے کسی دوست کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے دوست نے متوجہ کیا، انہوں نے کہا چشتی صاحب مجھے لگتا ہے یہ آپ کا بیٹا ہے، سنیے یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ بہت خوش ہوئے۔ پھر مجھے خط آیا ان کا کہ کہنے لگا میاں میں چاہتا تھا کہ تم معاشرے کا ایک سود مند عنصر بنو، کیونکہ میں نے بہت سارے شاعروں کو دیکھا ہے یہیں اپنے علاقے میں جو معاشرے پر، جو اپنے خاندان پر اور اپنی ذات پر بوجھ ہے، تو مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں تم ایک ناکارہ انسان نہ ہو جاؤ۔ تو اس ڈر کی وجہ سے میں نے کہا کہ اپنے کیریئر کی طرف توجہ کرو۔ ناؤ آپ نے اپنا کیریئر اسٹیبلش کر لیا ہے، اپنے خاندان کے لیے کما اور کھا رہے ہو، تو ناؤ آپ شاعری کر سکتے ہو۔ صحیح، پھر انہوں نے اجازت دی تھی۔ شاعری میرے خون میں تھی، ماشاء اللہ۔ یہاں آ کے پروان چڑھی شاعری، کیونکہ مسابقت کے ماحول میں ہم نے شعر کہنا شروع کیا، تو وہ مسابقت کا جو ماحول تھا، ہم نے اپنی ایک تنظیم بنائی گوشہ ادب، اور اس میں ماہانہ مشاعرے ہوتے رہے۔ اب کو 5-6 سال میں جب سے کرونا آیا تو وہ اپنا فورم گوشہ ادب بند پڑا ہوا ہے۔ جو ہی وہ اپنا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر والے کرونا کو اوور قرار دیں گے، نوٹیفائی کریں گے کہ پاکستان سے کرونا نکل گیا ہے، تو وہ کمیونٹی سینٹر آپ پارا ہمارا ٹھیا ہے مستقل، وہاں پھر انشاءاللہ العزیز ہم گوشہ ادب کو دوبارہ شروع کر دیں گے۔ تو شاعری میں مطلب آپ کے استاد کون؟ محمد سبطین شاہ جہانی صاحب، ماشاء اللہ، چشتی صاحب اس سلسلے کے سربراہ بھی ہیں، ماشاء اللہ، اور شاعر بڑے مستند شاعر ہیں، استاد شعراء میں سے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، یہ فرمائیے کہ عہد حاضر میں جو صوفی شاعر ہیں ان میں آپ سب سے زیادہ کس کو پسند فرماتے ہیں؟ سچی بات یہ ہے، سکھ دیاں روحاں ان کی کتاب کا نام ہے، وہ بھی کافیوں کی کتاب ہے، پنجابی کافیوں کی کتاب ہے۔ تو وہ بھی صوفی بزرگ تھے، اپنے باقاعدہ صاحب اجازت تھے، اپنے ان کا بیٹا تابش کمال غزل کا شاعر بھی ہے، کافی کا شاعر بھی ہے، ماشاء اللہ، نعت مبارک کا شاعر، نعت مبارک کے 2-3 مجموعے آ چکے۔ اور غنی خان پشتو شاعری میں اگر تصوف، کوئی تصوف کا آدمی، وہ کمال آدمی اس حوالے سے ہے کہ اس نے اگر بغاوت پر لکھا ہے، احتجاج پر لکھا ہے تو وہ بھی کمال، واہ، اور تصوف پر لکھا ہے تو وہ بھی کمال۔ ولی خان یہ جو ANP کے سربراہ تھے ان کا بھائی ہے بڑا، غنی خان، ٹھیک، تو کمال تصوف کا شاعر ہے۔ اگر رحمان بابا کے بعد پشتو لٹریچر میں کوئی صاحب تصوف آیا ہے شعر کہنے والا تو وہ غنی خان ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ جب بندہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، مثلاً آپ ماشاءاللہ شاعر ہیں، تو اس کو تنقید کی نظر سے گزرنا پڑتا ہے، لوگ اس پہ بے جا بھی تنقید کرتے ہیں، جس کو ہم تنقید برائے تنقید کہتے ہیں، کچھ چند ایک ہوتے ہیں جو تنقید برائے اصلاح۔ تو آپ پہ بھی تنقید ہوئی شاعری کے بہت حوالے سے؟ ہوئی، شروع کے دنوں میں اپنا ہمیں جو بوسٹ اپ ملا جی، وہ حلقہ ارباب ذوق کی تنقیدی نشستوں سے ملا، صحیح، مسابقت آمیز مشاعرے کے ماحول سے بھی ملا۔ ہمارا مشاعرہ اس قدر ٹائٹ مشاعرہ ہوتا تھا کہ جو جونیئر آ کے کسی سینئر شاعر سے غزل پڑھتا تھا، اس کے بعد جو سینئر شاعر نے پڑھنا ہوتا تھا وہ اپنی غزل کو پورے مہینے بھر دیکھتا رہتا تھا اور اسے بالکل پالش کر کے، بالکل اعلیٰ الجین میں سے کر کے اس کو آتا تھا، جی، اور تب وہ مشاعرے میں برقرار رکھ پاتا تھا اپنے معیار کو۔ صحیح، داد کے حوالے سے وہ اس کی غزل کہیں کسی مقام پر تب جا کے ٹھہرتی تھی جب وہ بے تحاشا محنتیں کر کے آتا تھا۔ ایسا بھی ہوا کہ کوئی سینئر شاعر صرف اس خیال میں آ گیا، ایسے کیجول وے میں غزل لے کے کہ یار میں تو سینئر شاعر ہوں، میرا نام ہے،
تو وہ آیا تو پن ڈراپ سائلنس میں اس نے غزل پڑھی. اس سے پہلے جس جونیئر شاعر نے پڑھی اس نے مشاعرے کی چھت اڑا دی ہوئی تھی. جب سینئر شاعر نے اس کے بعد پڑھا جو کیجول لے کے اپنی غزل کو آیا تو غزل اڑ گئی. غزل اڑ گئی جی. صحیح. ایسا ہمارا ماحول تھا. ہمیں بے تحاشا محنت کر کے جانی پڑتی تھی اپنے جونیئر سے کہ ہمارا جونیئر بے تحاشا طاقتور غزل پڑھے گا، ہمیں اس سے اگلی بات کرنی ہے. الحمدللہ گوش ادب کا یہ جو مسابقت آمیز ماحول تھا، اس نے جتنے لوگ گوش ادب میں آتے تھے ان کو اعلیٰ ترین شعراء کی صف میں اللہ نے کھڑا کر دیا. اس وقت جو اسلام آباد اور راولپنڈی کا جو ماحول بہترین غزل گوؤں سے سجا ہوا ہے، ان میں سے 95% اکثریت جو ہے وہ گوش ادب کے پلیٹ فارم سے نکل کے آئی ہے. کیا بات، ماشاء اللہ. یعنی جتنا بڑا آدمی ہو اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ بات آپ تنقید بندے کو جو ہے وہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے وقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. صادق کاظمی کا شعر ہے یہ. صادق کاظمی سیالکوٹی ہے، ان کا شعر ہے، اقبال کا نہیں ہے. غلط لوگوں کو میں یہی سوال کرنے والا جی تھا. جی اقبال کا شعر نہیں ہے یہ. ہمارے مدرسوں میں عموماً لکھا ہوا ہوتا ہے یہ شعر اور نیچے اقبال لکھا ہوتا ہے. اقبال کا شعر نہیں ہے یہ، صادق حسین کاظمی کا شعر ہے. ان کے صاحبزادے سید شوکت حسین کاظمی یہاں اسلام آباد میں سیکریٹری لیول کے آفیسر رہے ہیں، ابھی بھی اسلام آباد میں ہیں وہ. صحیح. جی یہ تو میرے علم میں اضافہ جی 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 یہ صادق حسین کاظمی کا نہیں شعر پتا ہے. تھا. جی اچھا یہ فرمائیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو ان سے آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟ اسی گوش ادب کے سلسلے میں ملاقات ہوئی. انہیں ہم نے صدارت کے لیے مدعو کرنا تھا اپنے ہاں. صحیح. تو گئے وہاں. اچھا خاصا پروٹوکول تو ظاہر ہے پہلی دفعہ گئے تھے ہم نے کہا کہ قبلہ ایسی ایسی تنظیم ہے ہماری، تو سرکاری دفتر ہے اس میں ہم نے ایک جگہ لی ہوئی ہے کمیونٹی سینٹر آپ پارا، تو آپ وہاں تشریف لائیے. کہنا کہ بھائی میں آؤں گا. تشریف لائے. وہ صرف صاحبزادہ صاحب کی صدارت رکھی، مہمان خصوصی اور مہمان اعزاز آپ نے نہیں رکھے صاحبزادہ صاحب کے احترام میں. تشریف لائے اور اتنے خوش ہوئے مشاعرہ سن کر. گھر گئے، گھر سے ٹیلی فون کیا، کہنا کہ میاں آپ سارے گوش ادب کے لوگ میری طرف آ جائیے. گولڑے بلایا انہوں نے ہمیں، تو جتنی گوش ادب کے لوگ تھے ہم سارے چلے گئے. مشاعرہ ہوا بہت اچھا. تو وہ جو دعوت انہوں نے کہ تقریباً 70 ڈشز پڑی ہوئی جی. اللہ اکبر. میں نے کہا صاحب یہ 70 ڈشیں میں نے گنی ہیں تو یہ کون کھائے گا؟ کہنے لگا آپ. میں نے کہا نہیں قبلہ مہربانی کریں کوئی فارن ایڈ بلائیں اپنے مریدین کی، تو جو ہمارے ساتھ تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کریں ہمیں. یہ ہم سب تو نہیں کھا سکتے. خیر پھر انہوں نے مہربانی کی، اپنے مریدین کو بلا لیا. ہم جب بھی جاتے تھے ان کا دسترخوان بے تحاشا وسیع رہتا تھا، اور ہم جتنی دیر بیٹھتے تھے کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز آتی رہتی تھی، ہم کھاتے رہتے تھے. کہنے لگا آپ کی داڑھ ہلتی رہنی چاہیے بھائی، مجھے آپ بالکل سائلنٹ جمود میں بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہو. وسیع البشرب آدمی تھے دونوں حساب سے، احساس کے حوالے سے بھی، فکر کے حوالے سے بھی، اور دسترخوان کے حوالے سے بھی، دونوں. وہ سارا ان کا معاملہ وسیع تھا. آپ ایک دفعہ پی ٹی وی نے مشاعرہ کیا نعت کا فیصل مسجد میں. جی. ابھی اس کا افتتاح نہیں ہوا تھا فیصل مسجد کا، اسی نعتیہ مشاعرے سے افتتاح ہوا مسجد کا. جی. تو مسجد کے صحن میں مشاعرہ ہو رہا تھا، تو مشاعرہ ختم ہوا تو ظاہر ہے اب سورج نکلے گا تو لوگ تو کاروبار زندگی میں محو ہو جائیں گے، ظاہر ہے. جی جی. تو وہ تو سورج مثال آدمی تھے. تو بڑی دنیا جناب ان کے پاؤں چوم رہی، کوئی ہاتھ کوئی. تو ایک پٹھان دیوبندی مکتب فکر کے کہنے لگا پیر سے آپ سے بات کرنا ہے. ان کا ہٹ جاؤ گے، مریدوں سے ہٹ جاؤ گے، بسم اللہ. ان کا یہ آپ ہاتھ کیوں چمواتا ہے، اس کی کوئی دلیل دو. وہیں کھڑے کھڑے کچھ احادیث رسالت مآب کہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا پیر صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے، اور اس کو کارڈ دیا اپنا. کہنے لگا بھائی آپ خود آنا چاہیں گولڈے
اپنے علماء کو لانا چاہیں گولڈے. اگر آپ کے علماء مجھے منوا لیں گے کہ یہ ہاتھ چموانا ٹھیک نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو بھائی میں یہ بند کر دوں گا. اور اگر میں ثابت کر دوں تو آپ کی مرضی ہے، آپ اسے مان لیں یا آپ نہ مانیں. اگر آپ کے علماء یہاں نہ آنا پسند فرمائیں تو مجھے آپ جس علاقے کے ہیں مجھے وہیں طلب کر لیجیے، میں وہیں آ جاؤں گا. یہ فرمایا. انہوں نے کہا پیر صاحب اللہ گواہ ہے، آپ کا اخلاق دیکھ کے میں بہت متاثر ہوا. انہوں نے کہا جناب جس طرح آپ نے بات مجھ سے کی ہے، پیر جو مروجہ پیر ہیں وہ اتنی محبت اور رسان اور اخلاق سے لوگوں کو، اور ایسے بندے سے جو معترض ہو ان سے بات نہیں کرتے بلکہ جھڑکتے ہیں. آپ نے تو اتنی محبت سے مجھ سے بات کی، مجھے اپنا کارڈ بھی دیا اور مجھے یہ آفر بھی دی کہ یا تو میں گولڈے آ جاؤں یا میں آپ کو اپنے گھر بلا لوں جہاں آپ کا گھر ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بس میں مطمئن ہوا. اتنا اعلیٰ 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 آدمی تھا. اصل میں علم، حقیقی علم، علم الہیہ، وہ آدمی کے اندر اتنا بڑا درد پیدا کر دیتا ہے، اتنا بڑا سوز پیدا کر دیتا ہے. آپ نے کوئی شاخ ایسی نہیں دیکھی ہوگی جس پر پھل لگا ہوا ہو اور وہ جھکی ہوئی نہ ہو. ایسے تھے نصیر الدین، ثمر بھری شاخ تھے، بتاتے نہیں تھے. صاحب روحانیت تھے، بتاتے نہیں تھے. ضرورت ہوتی تھی تو بس وہ ایسے معاملہ کرتے تھے دیکھنے والے کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ کوئی انہوں نے روحانی تصرف کیا ہے. شاعری کی صف میں آپ نے کہاں دیکھتے ہیں؟ شاعری میں اگر میں داغ کو لوں اور داغ کے بعد انہی کا تتبع کرنے والا کوئی شاعر دیکھوں تو وہ نصیر الدین ہے. اللہ نصیر الدین کے مقابلے کا شاعر نہ فراز ہے، نہ افتخار عارف ہے، کوئی مقابلے کا آدمی نہیں ہے ان کے. افتخار عارف بہت بڑا مان ہے، افتخار ہیں. فراز واقعی فراز ادب ہے، مگر نصیر الدین کا مقام کچھ اور ہے. وہ وقت، حالات اور جب تنقیدی محاکمہ قائم ہوگا، جب من جملہ سارا ادب چھانا پرکھا جائے گا، اس میں نصیر الدین کا کہا ہوا شعر اپنے اعلیٰ ترین مقام پر متمکن ہوگا. جی ناظرین کرام، آپ ویکلی ایکسکلوزیو انٹرویو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وفا چشتی صاحب. ایک بڑے عظیم شاعر ہیں ماشاءاللہ. تو یہاں پہ وفا چشتی صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو غزل سنا دیں. آپ جی بسم اللہ، میں غزل عرض کرتا ہوں. اس غزل کا ایک خاص حوالہ ہے. میری نظر سے کرنل عبدال بیلا ہیں، بہت اچھے رائٹر ہیں. انہوں نے ایک ناول لکھا سب سے پہلے، دروازہ کھلتا ہے، اور ابھی دوسرا ناول ان کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آیا ہے. تو میں نے ان سے ایک دفعہ درخواست کی، میں نے کہا میں غزل ایک لکھنا چاہتا ہوں، اس کی ردیف رکھنا چاہتا ہوں، دروازہ کھلتا ہے. کہنا کہ جی میری طرف سے اجازت اس حوالے سے ہے کہ آپ میرا نام غزل میں ضرور ذکر کریے گا. میں نے کہا جی اچھا، توفیق ہوگی تو کر لوں گا. تو وہ غزل ہے: خواب میں جب نظارت کا دروازہ کھلتا ہے، خواب میں جب نظارت کا دروازہ کھلتا ہے، عین الہام اشارت کا دروازہ کھلتا ہے. کیا کہنے، بہت خوب. عین الہام اشارت کا دروازہ کھلتا ہے. آتے آتے آتی ہے تہذیب ہجر فراق. اللہ اللہ اللہ. آتے آتے آتی ہے تہذیب ہجر فراق. کھلتے کھلتے حیرت کا دروازہ کھلتا ہے. کھلتے کھلتے حیرت کا دروازہ کھلتا ہے. کسی کسی بے نام نشاں پر سیر بلا کے بعد.
واہ واہ، کسی بے نام نشاں پر سیر بلا کے بعد کبھی کبھی غم آیت کا دروازہ واہ کھلتا واہ، کیا ہے، تخیل باندھا ہے، کبھی کبھی غم آیت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ اکبر، عشق زمانوں اپنی ذات میں مٹی ہو تو پھر شہر صبا کی ساحت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور یہ شعر توجہ چاہوں گا آپ کی کہ شہر ابد میں ازل بدست اکیلا بیٹھا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، شہر ابد، شہر کاش، یہ شعر نصیر الدین سنتے میرا، اللہ کو جو منظور۔ شہر ابد میں ازل بدست اکیلا بیٹھا ہوں، واہ 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 واہ، دھیان میں ہے اب صورت کا دروازہ اللہ اللہ کھلتا اللہ، ہے، دھیان میں ہے اب صورت کا دروازہ کھلتا ہے۔ خاص حضوری ذات میں بیٹھے ہجر مزاجوں پر، خاص حضوری ذات میں بیٹھے ہجر مزاجوں پر خاص زمانوں وحشت کا دروازہ واہ واہ کھلتا واہ ہے، واہ، کیا کہنا، خاص زمانوں وحشت وحشت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اہل بقا پر فان زمانے آن اتریں تو پھر، اہل بقا پر فان زمانے آن اتریں تو پھر فرد فنا فردیت کا دروازہ واہ واہ کھلتا واہ واہ، ہے، فرد فنا فردی، فرد فنا فردیت کا کیا دروازہ کہنا، کھلتا بہت ہے۔ خوب، اہل بقا پر فان زمانے آن اتریں تو پھر فرد فنا فردیت کا دروازہ کھلتا ہے۔ بہت خوب، بہت، اہل ملامت اہل جنوں پر کم کم بہت ہی کم، ہائے ہائے، اہل ملامت اہل جنوں پر کم کم بہت ہی کم، دل سی خلوت جلوت کا دروازہ کھلتا واہ واہ، ہے، دل سے، دل سی خلوت جلوت کا دروازہ کھلتا ہے۔ وحدت کی یکتائی سے اوہام وجودوں پر، واہ، وحدت کی یکتائی سے اوہام وجودوں پر کن دستک سے کثرت کا دروازہ اللہ کھلتا اکبر، ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وحدت کی کیا کہنا، یکتائی سے اوہام وجودوں پر کیا کن دستک سے کثرت کا دروازہ کھلتا بہت ہے۔ اللہ، بیلا جی وہ مست مزاج انسان ہیں غیر پہ کب، ہائے ہائے، بیلا جی وہ مست مزاج انسان ہیں غیر پہ کب، ان ابدال طبیعت کا دروازہ کھلتا ہائے ہے، ہائے، ان ابدال طبیعت کا دروازہ کھلتا ہے۔ واہ واہ، خیرہ سران اے شعلہ بجان اے ہجر نشان آیان، کیا الفاظی ہے جی، کیا الفاظی ہے، ماشاءاللہ، خیرہ سران اے شعلہ بجان اے ہجر نشان آیان، دیکھو الف اشارت کا دروازہ کیا کھلتا کہنا، ہے، کیا کہنا، دیکھو الف اشارت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور آخری شعر کے سلب شدہ منظور مقام احوال کو کیا معلوم، واہ واہ واہ، سلب شدہ منظور مقام احوال کو کیا معلوم، کب عرفان علامت کا دروازہ کھلتا ہے، کب عرفان، کب عرفان علامت کا دروازہ کھلتا ہے۔ سلب شدہ منظور مقام احوال کو کیا معلوم، کب عرفان علامت کا دروازہ کھلتا ہے۔ خواب میں جب نظارت کا دروازہ کھلتا ہے، عین الہام اشارت کا دروازہ کھلتا ہے۔ کیا کہنے، مہربانی جناب، مہربانی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اعلیٰ، اجازت ہو تو یہ غالب کی زمین میں غزل ہے، جی بسم اللہ، یہ غالب کی زمین میں غزل، اللہ کرے کہ غالب کی روح خوش ہو اس سے، آمین۔ آمین الہی آمین، ایسا کیا ہے سحر نہیں آتی، ہائے ہائے، ایسا کیا، ایسا کیا ہے سحر نہیں آتی، جھانکتی ہے مگر نہیں اللہ آتی، اکبر، اللہ اللہ، ایسا کیا ہے سحر نہیں آتی، جھانکتی ہے مگر نہیں آتی،
सीढ़ियां चढ़ रही है सदियों से, اللہ सीढ़ियां चढ़ रही है सदियों से, जिंदगी बाम पर ہائے नहीं ہائے ہائے आती। واہ 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 کیا بات ہے सीढ़ियां चढ़ रही है सदियों से, जिंदगी बाम पर नहीं आती। बर्क रफ्तार शाह सवारों के, سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شعر غوث پاک کی عطا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر برق رفتار شاہ سواروں کے، ساتھ گرد سفر نہیں آتی۔ ارشاد ارشاد برق رفتار شاہ سواروں واہ کے، واہ سبحان اللہ ساتھ گرد سفر نہیں سبحان آتی۔ اللہ سبحان اللہ بے فنا معنی وجود کی دھوپ، بے- روزن جاں سے در نہیں ہائے ہائے ہائے، کیا کہنا روزن جاں سے در نہیں آتی۔ کہنا؟ زیست وہ صورت عدم ہے کہ جو، زیست زیست وہ صورت عدم ہے کہ جو ہر کسی کو نظر نہیں آتی، اللہ اکبر اللہ ہر کسی اکبر۔ کو نظر نہیں آتی۔ روشنی کیا جب تماشا ہے، ہائے 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 ہائے، کیا تیرا کہنا، بختوں کیا کے کہنا، گھر نہیں آتی۔ کیا کہنے روشنی روشنی کیا جب تماشا ہے، سبحان تیرا اللہ، بختوں سبحان کے اللہ، گھر نہیں سبحان آتی۔ اللہ۔ جانے کیا بات ہے میری آواز دور سے لوٹ کر ہائے نہیں ہائے آتی۔ ہائے، اللہ اللہ جانے کیا بات ہے میری آواز دور سے لوٹ کر نہیں آتی۔ عجز وہ شہر نور ہے کہ جہاں، واہ واہ کیا عجز بات ہے، سبحان اللہ وہ سبحان شہر اللہ۔ نور ہے کہ جہاں کوئی ظلمت زبر نہیں کیا آتی، بات ہے، بہت خوب۔ کوئی ظلمت زبر عجز نہیں وہ آتی شہر نور ہے کہ جہاں کوئی ظلمت زبر نہیں آتی۔ دانا و دام کے اسیروں میں، واہ دانا و دام کے اسیروں میں شوکت بالوں پر اللہ نہیں اللہ آتی، اللہ، کیا کہنے سبحان شوکت اللہ۔ بالوں پر نہیں آتی۔ دشتے امکان کے دھندلکوں سے کل کی کوئی خبر نہیں کیا آتی، کہنے کیا کہنے اور ذات کی آگہی وفا چشتی، سبحان اللہ سبحان ذات اللہ۔ کی آگہی وفا چشتی، بے غم ذات بر نہیں واہ آتی، سبحان اللہ، بے ذات غم ذات بر نہیں آتی۔ ذات کی آگہی وفا چشتی، بے غم ذات بر نہیں سبحان آتی۔ اللہ۔ ایسا کیا ہے سحر نہیں آتی، جھانکتی ہے مگر نہیں آتی۔ واہ 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 سبحان اللہ، بڑی بہت مہربانی۔ خوب، ماشاء اللہ۔ غالب کے زمین پر یہ غزل پیش فرما رہے تھے جناب وفا چشتی صاحب، اپنا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام۔ اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ نوازش نوازش۔ اچھا یہ فرمائیے سر کہ آج کل کا جو دور ہے اس میں اردو کا فقدان نہیں ہے؟ اردو نما زبان تو چار دانگ عالم میں، یعنی کہ جہاں جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے جی جی مگر وہ قلعہ معلیٰ کی اردو جو ادب عالیہ کی جان ہے، جو اردو ادب کی جان ہے، لوگ اس سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اعلیٰ اردو کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہیں، جن میں سیدنا نصیر الدین گوڑوی علیہ الرحمہ کا شمار سب سے اولین لوگوں میں ہوتا ہے۔ اردو ادب خاص طور پر قلعہ معلیٰ کی زبان کا جو انہوں نے ادب عالیہ کے لیے، اپنے شعر کے لیے جو زبان انہوں نے بطور خاص مختص فرمائی وہ یہی تھی، جی کیونکہ اس کے بغیر قلعہ معلیٰ کی اعلیٰ زبان، اعلیٰ علیین کی زبان جو ہے، کیونکہ اسی میں حسن اسی میں ہے۔ یہ جو کرخنداری کی زبان آج کل رواج پاتی جا رہی ہے، شاعری میں جو اترتی چلی آ رہی ہے، وقتی طور پر تو آپ کو ایک جیسے شعلہ ایک لمحے کے لیے چمکتا ہے اور اس کے بعد گم ہو جاتا ہے، ایسی پھر اس کی زندگی باقی نہیں رہتی۔ تو وہ جو ایک لمحے کے لیے ایک شعلہ لپکا اور اس کے بعد وہ پھر خاموشی ہو گئی، تو یہ مستقل معاملہ ہے۔ اردو معلیٰ جو ہے یہ انتہائی حسین ترین چیپٹر ہے اردو ادب کا۔ بالکل اس کو میری درخواست ہے تمام ادب سے منسلک لوگوں سے کہ وہ اسے
حرز جان کیے رکھیں، از راہ کرم اسے اپنی جان سے الگ نہ کریں، اسے اپنا سریر قلم کا حصہ بنائیں۔ جی بالکل۔ اچھا سر، یہاں پہ ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ دور حاضر میں ایک بڑا رواج چل رہا ہے، بظاہر تو یہ رواج بنا ہوا ہے لیکن ہے نقصان کا باعث، کہ ہم اردو بول رہے ہوتے ہیں اور اس میں جیسے کہتے ہیں کہ جی کل میں نہیں آ سکا کیونکہ میں بیزی تھا۔ یہ اصل میں زبانوں کا جو انٹر ایکٹ آپس میں ہوتا ہے، جی عربی زبان کو ڈچ جیسی قدیم ترین زبان نے فائدہ اٹھایا ہے عربی سے، جی عربی نے کسی زبان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ صحیح۔ عربی میں جو الوہی طور پر اپنا سریانی کے جیسے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، یہ سریانی کے لفظ ہیں، جی یہ سریانی زبان ہے۔ مقطعات جو ہیں یہ سریانی زبان ہے۔ ان سریانی زبان کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ ایک ایک الگ الگ لفظ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور عبرانی زبان اور باقی جو پرانی زبانیں تھیں وہ صرف کچھ الفاظ آئے ہیں عربی میں جو قرآن لے کر آیا ہے۔ جی قرآن لے کر آیا ہے اس لیے کہ قرآن کچھ باتوں کو سیکرٹ رکھنے کے خیال سے اس نے سریانی کے اور عبرانی کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب جیسے یاسین، اب عبرانی زبان میں سرکار دو عالم کا نام سین ہے، سین، صحیح۔ جیسے آپ یا محمد کہتے ہیں جی اسی طرح اللہ نے آپ کو یاسین کہہ کے پکارا، اس لیے یا پہ کھڑی زبر ہے اور سین بھی ذرا اسے پھیلا کے قرآن کریم۔ تو جہاں اخفاء منظور تھا اللہ کو، بہت بڑا اخفاء منظور تھا، چند جگہوں پر اللہ نے سریانی زبان کے لفظ، ایسے لفظ کو عربی زبان کا حصہ کیے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ ازل ابد سے وہ عربی کا حصہ ہے۔ آپ نے بڑی بہتر رہنمائی فرمائی، لیکن یہاں پہ میرا سوال جو تھا وہ اس حوالے سے یہ تھا جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے، اس میں یہ جو نت نیا مکسچر شامل کر رہے ہیں، کیونکہ اگر تھوڑا اردو ادب کے حوالے سے ڈیٹیل میں جایا جائے، جو پرانا دور تھا جب پاکستان نہیں بنا تھا تو اس ٹائم پہ تحریکیں بھی چلی ہیں اس حوالے سے کہ اردو کو بالکل خالصتاً الگ کیا جائے، اس میں جو مکسچر ہے اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن موجودہ دور میں چونکہ انگلش کا زیادہ رواج ہے اور ماشاءاللہ ہماری آفس کی زبان بھی انگلش ہے، تو اس وجہ سے میرے خیال میں انگلش کو بہت زیادہ مطلب یہ کہ ایک نارمل سا بندہ بھی ہے نا تو وہ بھی انگلش کو لازمی بیچ میں، اردو کو چھوڑیں پنجابی ہماری زبان ہے اس میں بھی ایسا مکسچر، تو کیا یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے دوسری زبان؟ میں گزارش کروں، زبانوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں اردو کی شخصیت اگر کوئی مسخ کرنے کی کوشش کرے گا یا کی جائے گی تو وہ اسے کنڈیم کیا جانا چاہیے۔ اردو کا جو اصل حیات آفرینی ہے اس میں اگر آپ اضافے کر سکتے ہیں تو سبحان اللہ، نتھنگ لائک اٹ، وہ کریے، مگر اردو کا آپ جو حیات آفرینی ہے اس میں آپ داغ دبے نہیں لگا سکتے۔ ہاں گفتگو کی زبان میں، کخنداری میں آپ ادب عالیہ میں اس طرح کا مذاق نہیں کر سکتے۔ جی بالکل۔ آپ جو اردو ادب ہے اسے آپ نے ادب کے مقام پر رہنے دینا ہے۔ اگر آپ اس میں یہ جو اپنا مشر ملاپ کریں گے، ملاوٹ کریں گے، تو وہ جو کچھ بھی آپ ادب کے نام پہ تخلیق کریں گے وہ گر جائے گا نیچے، وہ ادب کے مقام پر فائز نہیں رہے گا، اس کی زندگی بہت قلیل ہوگی، قلیل زندگی کے بعد اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اس طرح کا ادب، وہ کیا شعر ہے، ایک مصرع ہے، وہ بے شعور محبت ضرور مرتی ہے، تو اس میں یہ جو ایک شعوری طور پر جو طبقات یہ اردو میں مختلف زبانوں کا جو لگا رہے ہیں پیوند، وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ اردو کو اردو کی اصل شکل و صورت میں رہنے دیا جائے۔ ہاں اردو جہاں سائنس کے مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے نثر میں، جی اس میں آپ بے شک ملی جلی زبان استعمال کر لیں،
اردو کہیں ناول میں یا افسانے میں معاون ہو تو اس میں بھی 90-95% اردو، 5% کوئی چھوٹے موٹے دوسری زبانوں کے لفظ اگر وہ بھی ویل ایڈجسٹڈ ہوں، اس طرح ہوں کہ لگے کہ یہ اردو کا حصہ ہے، اس طرح آپ اردوائز کر کے وہ دوسری زبانوں کے لفظ اگر آپ نے استعمال کرنے ہیں تو ضرور کریے، مگر اس کا لہجہ، ذائقہ، رنگ اردو کا سخت بنا کے کریے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی۔ اچھا یہ فرمائیے، چونکہ ابھی زبانوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اردو شاعری کرنے کے لیے کئی ایک زبانوں کا مکسچر ہے، ہاں جی، تو اس کے لیے شاعری اگر کرنی ہو تو کتنی زبانوں پر کم از کم؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ ایسا ہے کہ لازمی طور پر فارسی اور عربی، جس شاعر کو یہ دونوں زبانیں آتی ہیں، جب وہ اردو شعر کہے گا، اردو شاعری کی روایت بھی اس کی نظر میں موجود ہو، یعنی اس نے ولی دکنی سے لے کر پروین شاکر، فیض، فراز تک سب کو پڑھا ہوا ہو، سب کو نہیں تو میجورٹی کو پڑھا ہوا ہو۔ اسی طرح فارسی ادب میں قدیم ادب سے جدید ادب تک، چلو جدید ادب تک اس کی پہنچ نہیں ہے تو کم از کم اس کا جو ایک بگ بلک ہے قدیم ادب کا وہ اس نے پڑھا ہوا ہو۔ اسی طرح جو عربی کا ادب ہے، قدیم ادب، جدید ادب، اس کے تراجم کے ساتھ پڑھیے، اور خاص طور پر سبع معلقات یہ ضرور پڑھی ہوئی ہونی چاہیے۔ عربی کے سبع معلقات یہ وہ ہیں قصائد جو دیوار کعبہ پر آ کے لٹکائے کافر شعراء مکہ نے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ جا کے لٹکا دی۔ اب وہ جو جج تھا اس کی 100+ سال عمر تھی، اور اس کو پڑھنے کے لیے اس کے پپوٹے اٹھانے پڑتے تھے یوں، تو وہ سبع معلقات پڑھتا جب اس صورت پر آیا تو اس کے منہ سے یک بارگی نکلا استعجاب میں کہ ما ھذا کلام البشر، اللہ اکبر، سبحان کہ اللہ، یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کافر اس کا ڈولا پھینک کر بھاگ گئے کہ تم نے یہ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا بھائی میں لفظ کا بندھا بندھایا آدمی ہوں، جی لفظ میرے اندر تیر کی طرح اترے ہوئے ہیں، جو بات حق سچ میں نے دیکھی میں نے وہی کہی ہے۔ واہ، اتنی مختصر لائنوں میں اتنا بڑا میسج، اتنا بسیط معاملات، بندے کے بس کی بات نہیں ہے بھائی۔ ان تین لائن تم سمجھ نہیں رہے ہو کہ ان 3 لائنوں میں بات کی کیا گئی ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان علم کے دریا بند ہیں اس میں، سمندر بند ہیں اس میں۔ اللہ، تو لفظ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ ایسے تذکرتاً نصیر ملت سیدنا نصیر الدین گولوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے نوائے وقت نکالی اور میں نے کہا یہ پڑھو۔ میں نے پڑھا، عربی نعت تھی، جی تو کسی بڑے شاعر کی، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ان کی اولادیں ہیں تو ان سے نیاز مندی میری ہے، تو پھر وہ ان کی دل شکنی ہوگی۔ تو ایک بڑے شاعر کی نعت چھپی ہوئی تھی عربی نوائے وقت میں، تو مجھے کہنا کہ اس نعت کو پڑھا تم نے؟ میں نے کہا، میں نے کہا پیر صاحب اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہے، جو بحر کی ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے، وزن پورا ہے۔ میں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، اس میں زبان بھی، مگر اس میں نے کہا جی ایک بات تو یہ ہے کہ ٹکڑے مجھے لگتا ہے کہ چن چن کے عربی زبان کے ٹکڑے لگائے گئے ہیں، اور کانٹینیوٹی، چونکہ اس وجہ سے وہ کانٹینیوٹی جرکس پڑھتے ہیں۔ کہنا میں مطمئن نہیں ہوا۔ میں نے کہا حضرت میں نے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی ایک نعت مبارک پڑھی تھی،
ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں فارسی بحر میں کوئی چیز پڑھ رہا ہوں، اتنی رواں بحر. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے کہا اس بحر میں جو مضامین ادا کیے گئے کمال، جدید ترین، اعلیٰ ترین. پھر انہوں نے وہ نعت مبارک کے کچھ اشعار پڑھ کے مجھے بالکل وہ اس بحر کے روانی میں پڑھ کے سنائے. میں نے کہا دیکھیں آپ کیسے پانی کی طرح بہہ رہی ہے یہ بحر. سبحان اللہ. اور زبان کا میں نے کہا جی ایک دوسرے کے ساتھ لفظ جڑے ہوا کیسے ہے. ہنس پڑے. سبحان. کہنے کا آپ مطمئن ہوا ہوں. پھر اپنی بیاض نکالی اور اس میں سے مجھے وہ نعت مبارک پڑھنے کے لیے دی. میں نے پڑھی وہ نعت. میں نے کہا صاحب اس لیے نہیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ میں جو بات کہنے والی ہوتی ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں. کہنے کہا ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے. میں نے کہا علی جا یہ نعت مبارک کمال کا فلو لیے ہوئی ہے، پانی کی طرح بہتا ہوا فلو، اللہ اکبر سبحان اللہ. اور با محاورہ زبان ہے ساتھ میں، ٹکڑے کاٹ کاٹ کے نہیں لگائے گئے ہوئے. جی. کہنے لگے میں ایک اوریجنل عرب کے پاس لے کر گیا ہے. صحیح. دونوں میں سے نام نکال دیے میں نے. اس نے کہا کہ یہ اوریجنل زبان ہے، با محاورہ زبان ہے، اور جو بھی دیکھے گا وہ کہے گا کسی عرب کی لکھی ہوئی ہے. اللہ 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 سبحان ان اللہ. کا زبان، بیان اور محاورے کا اتنا خیال رکھا گیا ہے، ہر چیز میں اعتدال ہے. اعتدال موجود تھا. تو کہنے کا میں نے اس کو آ کے رکھ دیا. پھر تو دوسرا آدمی ہے جسے میں نے یہ چیز دکھائی ہے. میں نے کہا صاحب آپ نے اپنے بچپن سے عربی آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے، ٹرکوں پر لفٹ لے لے کے، کاروں پر لفٹ لے لے کے، سائیکلوں پر لفٹ لے لے کے آپ جاتے تھے، اور آپ بڑا رنج ہوتے تھے کہ یار بابو جی صاحب دادا نے میرے ساتھ یہ کیا کیا ہوا ہے کہ میں لفٹ لے لے کے جاتا ہوں اور خجل خوار ہو کے جناب علی. ان کا نصیر ماں یاد کرے سے آپ دیدہ ہو گئے. کہنے چشتی صاحب میں انہیں یاد کرتا ہوں. میں بابو جی صاحب غریب نواز کو اب یاد کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح مجھے علم سکھوایا، مجھے علم کی قدر اسی طرح آئی. اگر میں علم اس طرح نہ سیکھتا مجھے علم کی قدر نہیں آنی تھی. آج جو میں علم کا قدردان ہوں تو اس وجہ سے ہوں. تو بابو جی صاحب علیہ الرحمہ کے مرید بھی تھے وہ. جی. مرید بھی ماشاءاللہ پیر نصیر الدین. کہنے لگا میں بڑا اوکھا مرید ہوا ہوں. پہلے میں انہیں دنیا دار آدمی سمجھتا تھا. لاہور ایک دن جا رہے تو بابو جی صاحب آگے بیٹھے ہوئے تھے. یہ نصیر الدین نے خود بتایا مجھے، لوگوں کو مخاطب کر کے، جنرل مخاطب کر کے، دیکھو جی لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پیر ہوں، کامل پیر ہوں، حالانکہ میں دنیا دار آدمی ہوں. کہا کہ ماں پتہ لگ گیا تھا میرا چور پکڑے یا نہیں. مگر میں چپ کر کے بیٹھا رہا، کہا کچھ نہیں. کہنا اتفاق سے مدینہ شریف تیاری ہو گئی تو گئے تو روضہ رسول کے سامنے اصحاب صفہ کے چبوترے میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ 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 تو میں نے کہا بڑے ابا رسول اللہ ویسے تو ہر جگہ موجود ہیں مگر یہ ان کا خاص قرب ہے. بے شک. یہاں میں بیٹھا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے مرید فرمائے. کہا نصیر ماں دنیا دار آدمی ہے. ان کا صاحب میں نے آپ سے مرید ہونا ہے، اگر مجھے کوئی ٹھڈا لگ گیا تو پھر آپ کی ذمہ داری غریب نواز. میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مجھے مرید کریں آپ، میں ہر صورت آپ کا مرید ہوں گا. اچھا آپ مرید کیا. تھوڑی دیر کے بعد کہنا کہ صاحب ان کا لہجہ، رویات، بالکل معاملہ تبدیل ہو گیا، ایک دم صاحب جلال ہو گئے. کہنے کا چشتی صاحب میں ایسے تھر تھر کانپنے لگا، اس طرح کا میں نے معاملہ نہیں دیکھا تھا ان کا. کہا نصیر پہلے میں کچھ نہیں تھا، اب میں سب کچھ ہوں تمہارے لیے. ایمان لے آؤ اس پر. ایمان لے آنے کا کہا. کہنے لگا نصیر اس پر ایمان لے آؤ کہ اب میں سب کچھ ہوں تمہارے لیے. کہا جناب بالکل ٹھیک. کہنے لگا میں نے مرید کی حیثیت سے سب چکایا. اور میں نے کہا جناب جی صاحب میں آج بھی انہی کا مرید ہوں اور میں مرید ہی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ مرید سمجھنے کا انعام دیکھیں کہ بابو جی صاحب نے کیا کرم کیا ان پر. اللہ اللہ اللہ.
बाबूजी साहब रहमा और पीर मेरली शाह साहब का करम उन पर कितना था, महबूब आदमी थे। एक छोटा सा जिक्र मैं वाकया का आपको जिक्र कर दूं। जी बिस्मिल्लाह इरशाद। एक दफ़ा हम गए मुशायरे के लिए, बुलाया तो एक नौजवान आपकी उम्र का बैठा था, बिल्कुल आपका कद बुत और बैठा हुआ जनाब। अब मुझे उसका इलाका भूल गया किस इलाके से आया था। सही। उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिगरेट लगा 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 के पूरे दोनों बाजू जख्मी किए हुए थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं, मेरा छोटा भाई और एक आदमी कोई और था मेरे साथ, क्योंकि मेरा भाई बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। सैयदना साहब बहुत खुश होते थे मेरे भाई से गुफ्तगू करके, मुझसे अदब के हवाले से गुफ्तगू करते थे तो खुश होते थे, और अपना कलाम सुनाकर बहुत खुश होते थे। कहने का चिश्ती तू दिखावे की दाद नहीं देता, अल्लाह। तू वही दाद देता है जो बनती है, और मुझे यही पसंद है। और तू चीज़ों को पकड़ पकड़ के बताता है कि ये खूबी है इसमें, ये खूबी है इसमें, ये खूबी है। लोगों को दाद देने पर मजबूर कर देता है, लोगों को बाद में समझ आता है कहती ये तो शेर बहुत बड़ा है। तो वो बच्चा मुदाखलत करे, बताया जाता है। उन्होंने कहना जी ये कहता है कि मैं आपका आशिक हूं, तो मैं उसे कहता हूँ कि अच्छा सिगरेट जला के यहाँ लगा, कहने का लगा लेता है ये बेवकूफ, और देखो इतनी बाजू में जख्मी करके बैठा हुआ है। अब वो बच्चा मेरे भाई से पीर साहब गुफ्तगू का तो वो मुदाखलत करे, कहना मियाँ ये शायर आए हुए हैं, मुदाखलत ना करो। थोड़ी देर, अब वो इश्क तो बड़ी अजीब शाय है ना जी, इश्क वाला अपने महबूब को किसी और की तरफ जाता हुआ कैसे देखे। अब वो नसीरुद्दीन मुखातिब करके मेरे भाई को बैठे थे, मुझे मुखातिब करते थे, तो वो उसकी गैरत बर्दाश्त नहीं कर रही थी, इश्क की उसकी जान पे बनी हुई थी। वो फिर उसने मुदाखलत की, उनका मियाँ ना, खामोश। थोड़ी देर चलती रही, गुफ्तगू चलती रही, क्योंकि हमारी तो बड़ी तवील मीटिंग होती थी। तो दरमियान में कहीं फिर उसने मुदाखलत की, कहने लगा अब ना करना। 3 दफा उसे रोक दिया, मगर वो ये दर्द बड़ी जालिम शय है, ये समतें गुम कर देता है, शख्सियतें गुम कर देता है, अपना आप गुम करा देता है, कुछ नहीं रहने देता पास। एक एहसास होता है वो भी नहीं अपने पास रहने देता। पीर जी का एक शेर है यहाँ पे, इजाजत हो तो अता फरमाए। फरमाया कि कहते हैं जिसे इश्क वो एक आग है नसीर, आहा, कहते हैं जिसे इश्क वो एक आग है नसीर, आहा, बुझती नहीं सुना है ये अक्सर लगी हुई है, दाग की जमीन है। जी जी, दाग की जमीन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब चौथे दफा जब उस बच्चे ने मुदाखलत की, नसीरुद्दीन अलैहिर्रहमान ने गोल्डन कलर की फ्रेम की ऐनक पहनी हुई थी, ऐसे करके देखा, अल्लाह गवाह है मैं मरण मंजे पे बैठा हुआ हूँ। नसीरुद्दीन की आंखों में से लहरें निकल के, मैंने अपनी आंखों से देखी वो लहरें निकली और ऐसे जिगजैग करती हुई सीधे उसके सीने पे जाके पड़ी। सुभान अल्लाह। लहरें पड़ी, ऐसे हुआ। उसके बाद रात 3 बजे तक उसने ना तो अपना बैठने का स्टाइल तब्दील किया, ना बोला। मैंने फौरन, मैं रह नहीं सकता था, मैंने कहा साहिबजादा साहब ये क्या किया। मैंने कहा जनाब आपकी आंखों में से लहरें क्या निकली, तो वो तो बेचारा गूंगा बाता हो गया। और कहना का वफा साहब ना करो ना यार, अपनी वो जो जुबान बोलते थे बड़ी मजे से, कहने का माँ मजा आना है यार। उर्दू जब हमारे साथ ख्वाजा गरीब नवाज की औलाद में से हमारे एक दोस्त थे इकबाल चिश्ती रहमा, वो जाते थे उनके साथ उर्दू बोलते थे, पंजाबी में, वरना वो जो अपनी गोल्डे की जुबान है वो उसी जुबान में बात करते थे। तो कहने का यार ना करना, ये जब खास मोहब्बत में आ जाते फिर ही ना करना यार वफा। मैंने कहा अच्छा जी। उस बच्चे को मैंने बिल्कुल साकित सामित पत्थर की तरह बैठने का, ये नसीरुद्दीन की बातिन है। अल्लाह ने मेरा तारुफ कराया नसीरुद्दीन की बातिन से। शायद ही कोई मुरीद नसीरुद्दीन के बातिन से मुतारिफ हुआ हो। ऐसे झलक दिखाई मेरे मालिक ने सिर्फ ये बताने के लिए
کہ یہ اہل اللہ میں سے ہیں. اللہ تیرے ساتھ تیرا دوست ہے تو شکر کر اللہ کا. سبحان اللہ. میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی دوستی کے مقام پر رکھا واہ اور ہمیشہ دوستوں کی طرح اپنے اوریجنل لیول سے نیچے اتر کر. تاہم میں ایک اہتمام بالالتزام رکھتا تھا کہ جب بھی میں نے جانا تو ان کے دامن کو بوسہ میں گھٹنے ٹکا کے دیتا تھا. سبحان اللہ. سبحان وہ کھڑے ہوتے تھے تو میں گھٹنا ٹکا کے. اس دن بڑا کوشش کی اپنا شمس میاں نے کہ میں ان کے دامن کا بوسہ نہ ہو. ظاہر ہے دوست ان کو پتہ ہے کہ میرے ابا کے دوست ہیں، مگر غوث پاک کی اولاد بھی تو ہے، آیا. نصیر الدین کی اولاد بھی تو ہے، تو میں تو مرید ہوں، میں تو امت ہوں غوث پاک کی، رعایا ہوں غوث پاک کی، میرا پیر بھی رعایا ہے غوث پاک کی. اللہ تو میں نے تو غوث پاک کی اولاد سمجھ کے ان کے دامن کو بوسہ دینا تھا، دینا چاہیے تھا مجھے، میں نے دیا. تو اللہ اس خانوادے کو آباد رکھے، آمین. اللہ ان کے روحانی معاملات. اس خانوادے کی خدمات ہیں یار. اس وقت ملک کے طول و عرض میں اور نہیں 1 کروڑ سے زائد مریدین ہیں گولڈے کے. شاید کسی گدی کے اتنے مرید ہوں جتنے مریدوں کو گولڑا شریف نے سرفراز روحانیت کیا. آج تک مریدین اور عامت الناس روحانی فیض اٹھا رہے ہیں گولڑے سے. گولڑے کا لنگر اتنا وسیع ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ جن دنوں عرس ہوتا ہے لاکھوں لوگ آتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو لنگر پورا ہوتا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. اس میں اللہ کی مدد شامل ہے، رسول کی مدد شامل ہے، غوث پاک کی نظر عنایت شامل ہے، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کی نظر عنایت شامل ہے، تبھی یہ معاملات پورے ہوتے ہیں. یہ نہ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کتنے بڑے بڑے لوگوں نے لنگر شروع کیے لوگوں کو کھلانے، 4 دن کے بعد چی بول گئی. اس لیے کہ اللہ اور رسول کی منظوری 2 باتیں، ایک تو چراغ کسی مزار پر اگر جلتا ہے تو اللہ رسول منظوری سے جلتا ہے، اور ایک لنگر. یہ 2 چیزیں ایٹ اینی ونز اون کوئی نہیں کر سکتا. کوئی چاہے کہ جناب میں چاہتا ہوں، مجھے شوق ہے کہ جناب علی میں اپنے باپ کی قبر پر دیا جلاؤں، 4 دن جلے گا، 1 دن جلے گا، 2 دن جلے گا، بس چھٹی ہو جائے گی. مستقل جہاں دیا جلتا ہے، چراغ جلتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان اللہ کی منظوری کے ساتھ، اور جہاں مستقل لنگر تقسیم ہوتا وہ بھی اللہ کی منظوری کے ساتھ ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. پیر میرے شاہ صاحب کے ہاں جو لنگر چل رہا ہے، بھائی میں آپ کو اس لنگر کی روحانیت نورانیت کا بتا ہی نہیں سکتا. میرے ایک دوست ہیں، ماننے والے ہیں، شاعر ہے، اسلم راہی ان کا نام ہے، بہت اچھے شاعر ہیں. ایک دن آئے کہ روتے ہوئے، کہا مجھے صاحب ملتان چلنا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا مجھے صاحب رات کو خواب میں دیکھا ہے کوئی پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں، مجھے کہتے ہیں میرا نام مہر علی ہے اور تم آ کر میری حاضری دے جاؤ. کہا جی سب چلے ملتان، آپ کا کرایہ میں بھروں گا. میں نے کہا راہی صاحب وہ آپ کا معاملہ نیڑے حل ہو گیا ہے. گولڑا شریف کبھی گئے؟ کہنا تو سنا تو ہے، گیا کبھی نہیں ہوں. میں نے کہا یہیں اسلام آباد سے باہر نکال کے گولڑا شریف ہے تو سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کا مزار شریف یہی ہے. ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہنے کا چیزا پھر چلے. آپ یقین فرمائیں ہم ان کے گھر سے نکلے تو ہمیں خصوصی پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ہم بس اڈے پہ آئے، دور سے بس کنڈکٹر نے کہا حضرت آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہوا ہوں میں، جلدی آئیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم جا کے بیٹھ گئے. اس نے گولڈا موڑ پر جا کے بس نے کہا جی میرے لیے حکم یہیں کا. ابھی ہم کھڑے ہی تھے کہ ایک چمچماتی ہوئی نئی سزوکی زب شب کر کے آ کے رکی ہمارے ساتھ. کہاں جی گولڈے جاتے؟ میں نے کہا ہاں جی. بیٹھ گئے جی. اب 3 بندے، میں، اسلم راہی اور اقبال چشتی علیہ الرحمہ.
دربار کے سامنے جا کے اس نے بریک لگائی نا، ہم جو ہی اترے زوم کر کے نکل گیا، کرایہ شرایہ کچھ نہیں لیا اس نے۔ ہم نیچے آئے، بندہ آیا، انہوں نے کہا حضرت آپ لوگوں کے لیے لنگر خانے میں انتظار ہو رہا ہے، فاتحہ پڑھ کے پھر آپ میرے پاس آئیے گا، میں اللہ آپ کو لنگر خانے لے چلوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جناب۔ ہم جناب فاتحہ پڑھ کے ان کے پاس گئے، قبلہ حاضر ہیں، آئیے۔ اس نے اپنی جگہ چھوڑی، وہ اجوائن کی پوریاں لے کے بیٹھا ہوتا تھا بندہ، وہ پیڑیاں وہیں چھوڑی اس نے، ہمیں لے کے جناب علی لنگر خانے میں ایک کمرہ کھلوایا، بڑا اتنی بڑی چارپائی پڑی ہوئی تھی، تو اس پر جناب علی کپڑے بچھوائے، اللہ اکبر۔ ہمیں وہیں بٹھایا۔ انہوں نے کہا حضرت لنگر لے کے آ رہا ہوں میں۔ باہر دال پکی ہوئی تھی، جی ہمارے لیے گوشت کا لنگر لے کے آیا۔ میں نے اس کی منت کی، میں نے کہا اللہ واسطے دال لے آؤ۔ جی اس نے ایسے دیکھا واپس سے، اچھا جناب، دال بھی لے کے آیا۔ وہ لنگر ہم نے سر سیر شکم ہو کے کھایا، جی۔ پانی پیا، بوتل پلوائی اس نے، چھوڑنے تک دروازے تک باہر آیا، واپسی میں بھی وہی پروٹوکول ہمارے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان تو روحانیت نورانیت کا جو سلسلہ چشت کا چراغ جیسا پیر میر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے روشن کیا، اور جیسا اس کو ہواؤں سے محفوظ اپنی جان کی قیمت پر نصیر الدین نے کیا، شاہد و باہد، شاہد و باہد۔ میں کہتا ہوں نصیر الدین نے کمال کر دیا ہے، یہ جو یونیورسٹی کی داغ دل ڈالی، وہی کام کیا جس کا آغاز پیر میر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے کیا، اس کو بام عروج تک نصیر الدین نے پہنچا دیا، ایک ایسا چراغ جلا دیا جو قیامت تک کے لیے روشن رہے گا۔ انشاءاللہ علم کا چراغ قیامت تک کے لیے روشن کر گیا نصیر الدین، اور تشنگان علم آ آ کر اس سے اپنی پیاس بجھاتے رہ گئے، اس سرچشمہ علمی سے۔ انشاءاللہ۔ اللہ فضل کرے، آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، بڑی خوبصورت علمی گفتگو فرما رہے تھے جناب وفا چشتی صاحب۔ آپ یقیناً محظوظ ہو رہے ہوں گے آج کے اس پروگرام سے۔ حضور جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ الرحمہ کا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ میرا کارواں جو ہے وہ چلا گیا، میں ایک بچھڑو مسافر رہ گیا۔ اور ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی آپ شاید انڈیا کے دورے پہ تھے، جی تو آپ وزیر الحسن سے ملے، وزیر الحسن شاہ صاحب سے، ان کو آپ نے کوئی فارسی شعر سنایا، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے لیکن انہوں نے اٹھ کے میرا ماتھا چوما۔ صرف ماتھا ہی نہیں چوما، ان کے گرد رقص بھی کیا انہوں نے اللہ اللہ 90 سال کی عمر میں۔ اللہ اکبر۔ وہ اگر آپ اپنی زبانی شب تارو گریائے مستقل، اللہ منمو کشا کش زخم دل، بے امید آنکھ ستارہ سر مطلع سحر رسد۔ سبحان اللہ۔ یہ حافظ کی زمین ہے، یہ بے دل کی زمین ہے۔ اس میں نصیر الدین علیہ الرحمہ نے اپنی غزل فرمائی، انہیں جا کے یہ غزل سنائی، تو اپنی صغر سنی کے باوجود، صغیر سنی کے باوجود وہ اٹھے، ان کے پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور ان کے گرد رقص کیا طواف کی صورت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ جب آپ خدا لگتی کہتے ہیں، اللہ 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 فراق کو بہت پسند کرتا ہے اور بہت خیال کرتا ہے اللہ فراق کا۔ اللہ کے فراق میں مبتلا لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ آنکھیں موند کے بیٹھے ہوں، ان کا شہنشاہ ہمیں تیرا فراق اچھا لگتا ہے، مہربانی کر ہمارے لیے فراق مستقل کر دے، ہمیں اپنے زیارت سے مشرف نہ کرنا، اللہ ہمیں اپنے وصال سے مشرف نہ کرنا، ہمیں تیرا فراق راس آ گیا ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ وصال میں فراق پرو کے دے دے گا ان کو، وہ اسی فراق میں خوش رہیں گے۔
اللہ کا کہا بھی پورا ہو جائے گا کہ میں نے دیدار تو دینا ہے. جی تو وہ فراق والے کہیں گے صاحب ہمیں تیرا فراق راس ہے, ہمیں تیرا فراق خوش ہے, مہربانی کر. اور کی بات مانے گا؟ فراق اتنی بڑی شے ہے. سبحان اللہ. نصیر الدین نے ان کو فراق سے تعارف کروایا, فراق الوہی سے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وہ الوہی فراق جو اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے, ہر کسی کو نہیں. وہ شیخ ایاز کی ایک نظم ہے سندھی کی, اس کا اردو ترجمہ ہے جی بسم اللہ. تم کون ہو؟ بھائی میں بندہ خدا ہوں. تم پر کوئی تہمت ہے بہت بڑی؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا بھاگ جاؤ, صلیب اتنی سستی نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ فراق ہے. اللہ بھاگ جاؤ, صلیب اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر حادثاری کو دے دی جائے. صلیب کیا ہے؟ فراق ہے. فراق ایبسولوٹ فراق ہے. یس. سیدنا زکریا علیہ السلام کھڑے ہوئے, اوپر سے آرام ہے. جب یہاں تک پہنچا, دوست آپ کس کے دوست ہیں؟ ان کا جی آپ کے. ان کا پناہ درخت سے. ان کا سوری صاحب, ان کا نام. اس کو آپ نے اپنے خون سے دھونا ہے. ان کا بسم اللہ. ان کا ایک مہربانی کریں. ان کا کیا, میرے ساتھ ڈائلاگ اوپن رکھیں آپ. اللہ. بس آپ گفتگو کرتے رہے, آرے پھرنے تارے کا کیا ہے, آ رہا پھرتا رہا. یہ وہی لمحہ وصال ہے. اللہ. یہ لمحہ وصال ہے آرے والا. اور یہی فراق ہے. یہی فراق ہے. کوئی سی شکل اختیار کر لے. فراق کوئی سی شکل اختیار کر لے. کچے گھڑے کی شکل اختیار کر لے, آرے کی شکل اختیار کر لے, چاہے خنجر کی شکل اختیار کر لے, چاہے 10 محرم کی شکل اختیار کر لے, چاہے 12 ربیع الاول کی شکل اختیار کر لے, چاہے وہ بلال ہو, چاہے سلمان فارسی ہو, چاہے علی ہو, چاہے وہ بکر صدیق ہو, چاہے عمر ہو, چاہے عثمان. یہ سب فراق کی صورتیں ہیں بھائی. کیا بات ہے. جنہیں عطا فرمایا اللہ. بی بی صاحب فرماتی ہیں کہ فخر تو ان کے لیے, فرماتی یا رسول اللہ فخر تو ان کے لیے جن پر روشنیاں چمکی. اپنی نعت میں یہ فرماتی ہیں آخری آیات میں کہ یا رسول اللہ فخر تو ان کے لیے جن پر روشنیاں چمکی. بس اتنی بڑی بات کر دی بیچ. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ فخر تو ان کے لیے جن پہ روشنیاں چمکی. پیر میرلی شاہ پہ روشنی چمکی نا جی, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہ روشنی چمکی نا جی, غوث پاک کے روشنی چمکی نا. غوث پاک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا, ایک دن کھڑا ہوا تھا میدان میں, بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہا تھا. تو ایک سوار میرے پاس ہے جن پر سفر کے آثار نہیں تھے, چٹا سفید لباس, اور کوئی ان پہ جناب سفر کے آثار ہی نہ, تھکاوٹ نہ کپڑوں پہ میل. مجھے کہا عبد القادر میرے پیچھے بیٹھ جاؤ. میں پیچھے بیٹھ رہا کسی ڈر کے بغیر. گھوڑا میدان تک تو دوڑتا رہا, میدان کے بعد اس نے اڑنا بھی ایسا قیامت کا کہ مجھے ایسی اڑان نہ شاید باید. میں نے پوچھا, میں نے کہا حضرت آپ کون ہیں؟ فرمایا میں علی ہوں. اللہ اکبر. انہوں نے کہا حضرت ہم جا کر رہے. انہوں نے کہا حضور علیہ السلام نے بیٹا آپ کو بلایا. بات ختم ہوئی. بارگاہ سرکار دو عالم میں حاضری ہوئی. سرکار کو جو عطا فرمانا تھا سرکار نے عطا فرمایا. بی بی صاحب نے عطا فرمایا, علی نے عطا فرمایا, حسنین کریمین نے عطا فرمایا, صحابہ کرام نے عطا فرمایا, پھر حضور نے عطا فرمایا, پھر بلایا حضور نے. انہوں نے کہا بیٹا اس وقت روحانی طور پر تجھے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اللہ. آپ کو سب کچھ عطا کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اس کے باوجود پہلے یہ دیکھو کہ ان دونوں انگلیوں میں تمہیں نظر کیا آ رہا ہے. غریب نواز ایک بزرگ ہیں جو جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں. کہنے لگا بیٹا ان کا نام ہے سعید مخزومی. اللہ شکل یاد کر لو. جی غریب نواز اگر بیٹا آپ ان کے قدموں تک نہ پہنچ سکے تو پھر یہ جو کچھ آپ نے لیا سب بیکار ہے, سیدھا وہیں جائیے. ٹھیک ٹھیک. جمعے کا دن تھا, خطبہ دے رہے تھے تو سرکار پہنچے. آپ نے دیکھا ایسے تو مرید نے کہا اس بندے کو, اس نوجوان کو ڈنڈا ڈولی کر کے باہر پھینک. 3 دفعہ باہر پھینکوایا آپ نے. 3 دفعہ کپڑے جا کے آپ اندر آ گئے. 4تھی دفعہ جب آپ اندر انٹر ہوئے تو مرید کھڑے, کہنا کیوں کھڑے ہو گئے؟ وہ سرکار آپ نے تو کہا
3 دفعہ تو آپ نے کہا. انہوں نے کہا میں نے کہا ہے تمہیں. نہیں. آ جاؤ ادھر آؤ سیدزادے. میں کہا بیٹا رسالت مال سے ڈونڈو ڈونڈ بھر کر مالدار ہے. میں نے دیکھنا تھا کہ کوئی غرور اور کبر اور تکبر کا کوئی ذرا. ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں. آج ذرا تو اہل ہے. سینے سے لگایا اور سرکار فرماتے ہیں غوث پاک کہ میں سید مخزومی کا مرید نہ ہوا ہوتا تو ہلاک ہو گیا. یہی بات خواجہ غریب نواز نے بھی فرمائی کہ میں خواجہ عثمان ہارونی کا مرید نہ ہوا ہوتا تو ہلاک ہو گیا. دونوں قریشی ہیں, بنو مخزوم کے ہیں سیدنا سید مخزومی اور سیدنا عثمان ہارونی ہارون قبیلے کے ہیں اور قریشی ہیں, کرشی ہیں. دونوں کے پیر سید نہیں ہیں. اللہ. نہ غوث پاک کے پیر سید نہ غریب نواز کے پیر سید. بات یہ ہے بیٹا جی کہ اللہ جب روشنیاں چمکتی ہیں کسی پر تو ان کو ادراک بھی آ جاتے ہیں کہ واٹ از واٹ اینڈ ہو از ہو کا کیا مطلب ہے اور ان کی تقسیم اور ترتیب اور ان کے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ زندگی یہ ادب بھی ہے. یہی ادب اردو ادب میں بھی رائج ہے. اگر یہ رائج ہے تو وہ اردو ادب ہے, اور رائج نہیں ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اردو ادب نہیں ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ اردو ادب نہیں ہے. تو اس میں اگر آپ معاملات, خیالات, فکر, ان اساسوں کو پراپرلی اپلائی نہیں کریں گے, پراپرلی یوٹیلائز نہیں کریں گے, لفظ کو لفظ کی توقیر کا حق نہیں دیں گے, لفظ کی عزت نہیں کریں گے, اس کے پاؤں, اس کے چرنوں کو نہیں چھوئیں گے, چرنوں میں بیٹھیں گے نہیں, لفظ آپ پر اپنا باطن نہیں کھولے گا. پکی بات ہے. بڑے بڑے شاعر میں نے دیکھے ہیں, میں نام نہیں لیتا, جنہوں نے کوشش کی اپنے علمی تبحر اور کروفر کے بنیاد پر کہ لفظ کو غلام کر لیں. لفظ زندہ ان کے ہاتھ ایک بھی نہیں آیا. جتنے ان کے کلام میں لفظ بندھے بندھائے کھڑے ہوئے سب مردہ ہے. زندہ لفظ ایک بھی نہیں آیا. زندہ لفظ اس کے کلام میں قدم رنجا فرمائے گا جسے معانی و مطالب لفظ حرف کا ادب اور تعظیم کرنا آتی ہے. جو لفظ کے چرنوں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں, لفظ کے پاؤں کا بوسہ لینے کی توفیق رکھتا ہے, وہی ہے صاحب امروز. اور جو صاحب امروز ہے وہی صاحب کل بھی ہے, وہی صاحب آئندہ ہے جو صاحب امروز ہے. اور صاحب امروز تا اس وقت تک نہیں بنتا جب تک وہ لفظ کے ساتھ درد مندی کے ساتھ رہنے کا ایک اہتمام نہیں کرتا. لفظ کے ساتھ آپ درد مندی سے رہنے کا اہتمام کرنے کے قابل ہو گئے تو سمجھیے کہ لفظ آپ پر مہربان ہو گیا, اس نے باطن کھول دیا. لفظ کو 20 طریقوں سے آپ باندھیں گے, حیران کر دیں گے. کیا بات, کیا خوبصورت علمی گفتگو فرما رہے تھے جناب وفا چشتی صاحب. بات ہماری فراق سے نکلی اور کہاں تک پہنچ گئی سمجھ ہی نہیں لگی. بڑی خوبصورت باتیں آپ نے فرمائیں. یہاں پہ میں آپ سے عرض یہ کروں گا کہ فارسی شاعری کے حوالے سے آپ قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام کہاں دیکھتے ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے, سچ بات کہنے کی اللہ توفیق دے, آمین ثم آمین. نصیر الدین صاحب ایران گئے ایرانی حکومت کی دعوت پر, وہاں مشاعروں میں شرکت کی تو وہاں کے لوگوں نے ایکسٹمپور کہا اور پورے جذبے سے کہا. انہوں نے کہا حضرت آپ یقیناً فارسی شاعر ہیں. ہم ایران کے لوگوں نے, اہل ایران نے بر صغیر پاک و ہند سے پہلا شاعر علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ کو مانا اور دوسرا شاعر بے دل دہلوی کو مانا. انہوں نے کہا جی
تیسرے شاعر آپ ہیں جس کو ہم نے فارسی شاعری کے حوالے سے اوریجنل فارسی شاعر مانا، با محاورہ. آپ کا کلام فارسی کا با محاورہ کلام ہے، جو آج کی ہماری جدید فارسی ہے اس سے مملو. آپ کا کلام قرون اولیٰ کے مضامین، قرون اولیٰ کے محاورے اور قرون اولیٰ کی فکر کو ساتھ ساتھ لیے ہوئے یہاں کی آج تک کی جدید شاعری تک آ گیا ہے. تو آپ دونوں کناروں کو ٹچ کرتے ہوئے آدمی ہیں، اور کہیں بھی آپ کا فارسی شعر فارسی زبان اور اپنا بیان سے آگے نہیں جاتا، ادھر ادھر نہیں ہوتا. تو یہ انہوں نے اعتراف کیا کہ آپ علامہ اقبال اور بے دل دہلوی کے بعد اگر فارسی والوں نے کسی کو تیسرا شاعر مانا تو وہ آپ ہیں. جی ماشاءاللہ، آپ نے قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہماری معلومات میں بہت اضافہ کیا. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہاں پہ آج کے پروگرام کا میں آخری سوال آپ سے کروں گا. بسم اللہ. ایک تو یہ فرمائیے کہ جو نئے سیکھنے والے بچے ہیں، شاعری کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیا میسج دیں گے؟ اور دوسرا، اگر آپ سے کچھ لوگ شاعری سیکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کیا حکم ہے ان کے لیے؟ پہلے میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب دیتا ہوں، اس لیے کہ میں ابھی خود طفل مکتب ہوں بیٹا جی. صحیح. ابھی تک تو زبان، بیان، حرف، لفظ، معنی، مطالب کی جو حیرت سرا ہے وہ مجھے ابھی تک مبتلا حیرت رکھے ہوئے ہے. اللہ. تو مجھے ابھی بہت سارا اپنا سفر طے کرنا پڑ رہا ہے، اپنی شاگردی کا سفر طے کر رہا ہوں. ابھی تو میں خود طالب علم ہوں. اور جو نئے لوگوں نے جنہوں نے سیکھنا ہے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ شاعری اکتسابی علم کے طور پر نہیں بندہ کوئی سیکھ سکتا. جیسے کوئی حدیث کی کتاب سیکھ لے، یا کوئی پیٹنگ سیکھ لے، یا کوئی اس میں بھی آپ کی پینٹنگ آپ اس کی مبادیات سیکھ لیں گے، مگر اس میں کوئی مقام آپ کا طے اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ کی روح اس میں انوالو نہیں ہوگی. تو روح پھر وہ ازل سے ہی انوالو ہوتی ہے. جو کہتے ہیں کہ جی فنکار پیدائشی فنکار ہوتا ہے. جو فنکار پیدائشی نہیں بھی ہے، اس نے پینٹنگ سیکھی ہے تو چلو اس کے مبادیات سیکھ لے گا، الٹا ملٹا بوش مارنا سیکھ لے گا، مگر وہ جو اس میں جو رنگ باتیں کرتا ہے کہ رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے. ضیاء جلندری مرحوم کا یہ مطلع ہے، رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے. واہ واہ. رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے. وہ پھر جب روح آپ کی انوالو ہوگی تو پھر رنگ جب آپ اپنے برش سے پھیلائیں گے صفحہ کرتاس پر تو وہ رنگ بات بھی کرے گا، بولے گا بھی، اور اس سے خوشبو بھی آئے گی. واہ. اس سے خوشبو بھی آئے گی. مگر مسئلہ پھر وہی ہے کہ آپ کی روح کتنی انوالو ہے اس میں. انتھک مطالعہ شعری ادب کا، نثری ادب کا، تاریخ کا، یہ بے تحاشا مطالعہ کرے، اور اس کے جب بے تحاشا مطالعہ کر لے تو پھر شعر کہنا شروع کرے. پہلے وہ نالہ ہے بلبلے شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. تو یہ وفور جو ہے شاعری کا وہ اپنے سینے میں تھام کے رکھے. اگر کوئی وفور اسے مجبور کرتا ہے کچھ لکھنے کو تو وہ لکھ لے، بے شک لکھ لے، مگر وہ مے خانے کی خلوت سے باہر نہ آئے. جو اقبال نے کہا ہے نا کہ وہ بات نہ ہو نا پختہ بروں آئے از خلوت مے خانہ. تو خلوت مے خانہ سے ناپختہ باہر نہ آئے. اپنا ہوم ورک کر کے بے تحاشا ادب نثر نظم پڑھ کے پھر خلوت مے خانہ سے باہر آئے اور پھر پہلا شعر کہے تو پھر اس کو اللہ نیا عطا فرمائے گا. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. مشقت کیے بغیر اللہ نام وری عطا نہیں فرماتا. پکی بات ہے.
تو ناموری درکار ہے تو پھر وہ محنت شاقہ، بالکل ایسا۔ بے تحاشا مطالعہ، شعر کو شعر کے سٹائل میں پڑھنا چاہیے، نثری سٹائل میں شعر کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ بے وزنی کی کیفیت ہو جائے گی، زندگی بھر وزن سمجھ نہیں آئے گا جس نے شعر کو نثر کے سٹائل میں پڑھنا شروع کیا۔ شعر کو شعر کے سٹائل میں پڑھیے، چاہے کسی سے پوچھ کے پڑھنا پڑے، شعر کو شعر کے لے میں پڑھیے، جو بحر کا بہاؤ ہے اسی بہاؤ میں شعر کو پڑھیے، تو آپ کو بہت جلد وزن بھی سمجھ آ جائے گا، اور شعر کہنا تو جب آپ شروع کریں گے تو لوگوں کو حیران کر دیں گے، آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں۔ کیا بات۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ جو بنیادی بات ہے جی، بے تحاشا مطالعہ، محنت، محنت شاق کا، صرف محنت نہیں، محنت شاق کا وہ کریے، پھر شعر کہنے کی طرف آئیے تو اللہ یقیناً آپ کے شعور کو نعمت شعور کو خیرات ڈالے گا، شعور پر بے تحاشا کرم فرمائے گا، ایسی ایسی باتیں آپ کا شعور سوچے گا کہ جو ہزارہا نوری سال دور بھی کہیں دستیاب نہیں ہوں گی سوائے شہنشاہ کے اپنے سیکریٹریٹ کے۔ واہ۔ جی ناظرین کرام، آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب وفا چشتی صاحب، جنہوں نے بڑی خوبصورت علمی گفتگو فرمائی، سوالات ہزار ہیں۔ اس طرح کی شخصیت کے پاس اگر بندہ کئی روز بیٹھا رہے تو بھی سوال نہیں ختم ہوتے۔ بہرحال وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کو مزید کنٹینیو رکھ سکیں۔ میں آخر میں جناب وفا چشتی صاحب آپ شکریہ، کا بہت مشکور ہوں، شکریہ۔ آپ نے اتنی مصروفیت کے باعث بھی ہمیں وقت سے نوازا۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اللہ آپ کو بھی عامِ دل میں سخن فضل سے نوازے کہ اتنا آمین۔ سفر کر کے آپ تشریف لائے۔ اللہ کرے کہ میرا یہ رونا دھونا کہیں کسی دل کو اثر کرے، اللہ کرے کہ میری یہ جو دھاڑ پھونک ہے صاحب دل لوگوں تک پہنچے، اللہ فضل فرمائے، کرم فرمائے، اس ساری گفتگو کو میرے لیے بھی باعث فائدہ کرے، اور اللہ پاک پروردگار عالم سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے بھی کوئی اس میں فائدے مضمر فرمایا، آمین ثم آمین۔ آمین۔ جی ناظرین کرام، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ کریم آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے NTV۔